डालेंगे क्योंकि इतना तशद्दुद 21 मार्च के बाद हो रहा है कि मुझे तो लगता है एक हफ्ते में एक और इसी तरह का डॉक्यूमेंट हम निकाल सकेंगे। अब फवाद सब्टी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 23 मार्च को, यही हमारे 2023 को, 2 लोग एबडक्ट हुए लाहौर से। एक थे अजहर मशवानी और एक थे शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब जो हैं उनको कल रिहा कर दिया गया है क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल थे। अजहर मशवानी जो है वो चूंकि चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, पाकिस्तानी है, इसलिए उसका कोई अता पता नहीं है। हसान नियाजी जो है वो पाकिस्तान में आ गया, अहमकाना बात की उसने, बैरिस्टर था, बाहर रह जाता, ब्रिटिश नेशनलिटी ले लेता, कैनेडियन ले लेता तो पाकिस्तान की रियासत भी उसकी इज्जत करती। आप मुझे बताइए ये किस कदर तकलीफ दह बात है कि हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत, ममलिकत पाकिस्तान अपने शहरियों को किस तरह से ट्रीट कर रही है। एक ब्रिटिश सिटीजन जो है उसको अगवा किया गया, उसको माफी मांगी गई कि हमें पता नहीं था आप ब्रिटिश सिटीजन है। और दूसरी तरफ आप ये क्या, हम जो पाकिस्तानी जो यहां पे रह रहे हैं हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमारे कोई हकूक ही नहीं है। और मैं ये साहिब इक़्तिदार से पूछना चाहता हूं, आप क्या मुल्क बना रहे हैं हमें? आप ब्रिटिश नेशनल जो थे आपने उन्हें, और बिल्कुल दुरुस्त किया आपने कि आपने माफी मांग के उनको रिहा किया। आज 5 दिन हो गए, अजहर मशवानी का पता नहीं है। जो 2 जर्नलिस्ट जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो अंडर अरेस्ट है और ये बयान दे रहा है, वो बयान दे रहा है, ग्रीन टाउन थाने ने उन दोनों जर्नलिस्टों को बुला के नहीं पूछा कि भाई आप तो कह रहे हैं अंडर अरेस्ट है, हुकूमत जो है वो कह रही है कि वहां पे उसे पता ही नहीं है, आप बयान दें आके, बताएं कि वो है किधर। कोई तफ्तीश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोगों को, हसान नियाजी को गिरफ्तार किया गया, 11 बजे का वकूआ डाला गया, 11:45 तक वो टेररिज्म कोर्ट में अपनी जमानत करवा रहा था, जज के सामने था। कोई हमारे जजों को पता नहीं है कि क्या कोई हकूक होते हैं जिनके लिए हम उन्हें तनख्वाह देते हैं। द होल इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी बनाया गया है कि ये लोगों के हकूक की हिफाजत करेगा। एक बच्चे को, कल 10 साल के बच्चे को उठा के जुडिशियल रिमांड कर दिया है मैजिस्ट्रेट ने। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का, आज उन्होंने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने कहा कि मुझे मटेरियल दें, जो भी हम उनको मटेरियल जो है वो इस्लामाबाद चीफ जस्टिस साहब को दे रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ 29 पर्चे किए गए, 15 पर्चे एक दिन में किए गए। जो ये कल कह रहा था ना खुर्शीद शाह के बल्क में जनाब उनको जमानतें मिल रही हैं, इस तरह की बल्क में पर्चे कभी नहीं हुए थे। 143 केस इमरान खान और सीनियर लीडरशिप के ऊपर जो है वो किए गए हैं। और ये सारी डिटेल है जो इमरान खान साहब के ऊपर, ये पूरे देखिए, ये भी एक किताब है। खान साहब के ऊपर सिर्फ केसेस के टाइटल जो हैं वही एक किताब है। इसके साथ हमने 21 मार्च तक जो लिस्ट है, ये 1060 आदमी है जो अंडर अरेस्ट था, उसकी हमने लिस्ट जो है वो दे दी है। और अब जो है वो ये 1100 आदमी मजीद अरेस्ट है, उनकी लिस्ट हम जो है वो अभी दे रहे हैं। अच्छा जी, ये जो सारा काम हो रहा है इसका 90% जो है वो ये हो रहा है पंजाब में और इस्लामाबाद में। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला हम एक पूरी मूवमेंट चला रहे हैं जिसमें, जैसा डॉक्टर मजारी ने आपको बताया, हम रीच आउट कर रहे हैं इंटरनेशनल इदारों को, डिप्लोमेटिक कोर को ये सारी रिपोर्ट जो है वो हमने भिजवा दी है। और हम, ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि इस वक्त जो दुनिया के पावरफुल हलके हैं वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तवज्जो आ गई है। और रोज़ाना हम देखते हैं कि जो कांग्रेसमैन हैं, एमपीज़ हैं, जो दुनिया में कंसर्न है इन मामलात को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके, वो इसके ऊपर बात करना अब शुरू हो गए हैं। और अगले 10 दिनों में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये प्रेशर जो है ये बढ़ेगा। ये जो पंजाब की इस वक्त क्रिमिनल कैबिनेट है, मोहसिन नकवी और उसके साथ जो काबीना में वजीर बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह हम पूरी इसके ऊपर, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की है कि इनके वीज़ास कैंसिल किए जाएं और इन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जाए वेस्टर्न ममालिक में जाने के लिए। और इंशाअल्लाह इन्हें अमेरिका में, यूके में, यूरोपीय यूनियन में, ये जो इस वक्त पंजाब की काबीना है, हमारा जो आईजी इस्लामाबाद है, आईजी
لاہور پنجاب ہے اور اس کے ساتھ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں، ہم ان کے خلاف کیسز کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی، اور انشاءاللہ ہم ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کروائیں گے، جس طرح نریندر مودی کو گجرات رائٹس کے بعد امریکہ نے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یا پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر ہوں گے، ان کے انٹرنیشنل ویزے منسوخ ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ 10 سال کا بچہ اسلام آباد میں لوگ عامر مغل کے گھر داخل ہوئے، عامر مغل نہیں ملا، اس کے 10 سال کے 13 سال کے 15 سال کے بچے جو ہیں 3 اٹھا کے لے گئے۔ ایک اور ورکر کے گھر داخل ہوئے ہیں، وہ موجود نہیں تھا، اس کا 80 سال کا والد اٹھا کے لے گئے۔ اس طرح تو دیکھیں انسانیت ہی کو ختم ہو گئی ہے، جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے۔ حسان نیازی کے اوپر پورا پاکستان اس کو گھما دیا ہے، اب کہہ رہے ہیں ایک پرچہ پشاور میں بھی کر دیا۔ یہ کس طرح سے یہ ملک کو آپ نے مذاق ایک بنا دیا ہے، اس طرح سے ملک جو ہیں وہ نہیں چل سکتے، جبر کے اوپر ظلم کے اوپر ریاستیں قائم نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کے اوپر آپ نے 143 پرچے کر دیے ہیں، پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر۔ ہم لوگ روز صبح اٹھتے ہیں، پتہ لگتا ہے جی 2 نئے پرچے ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے جو معاملات چل رہے ہیں، پاکستان کو یہ دوبارہ فیٹف میں شامل کروائیں گے جو ان کی حرکتیں ہیں۔ یہ پاکستان کو ہیومن رائٹس انڈیکس میں ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے یورپ کے ساتھ وہ ختم اپنا یہ کروائیں گے، اور ہمیں ایک نئی مصیبتوں میں ڈالنے کا ان کا پورا ارادہ ہے، کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے، 90 لاکھ پاکستانی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے، 90 لاکھ پاکستانی باہر ہے، اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں۔ آپ نے ہمارے لوگ 5 دن سے ہم اظہر مشوانی کو پکڑا ہوا ہے، اس کے بعد اس وقت کم از کم 100-150 بندہ آپ نے جو ہے ویسے حراست میں لے لیا۔ کیا فرق پڑا ہے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو کہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے۔ آپ جو اس حکومت کو سوشل میڈیا کے اوپر کنڈیم نہیں کرتے، ان کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پاکستان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے سنبھالنا ہے۔ IMF سے مسائل بڑھ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا اس میں مزید آ جائے گا، پاکستان کے اوپر سینکشنز آ جائیں گی۔ ہوش سے کام لیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو ذمہ دار ہیں، یہ جو ہمیں تو میسج دے دیتے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں تو فلانا پیچھے سے کہہ رہے ہیں، پیچھے والوں کو ہمیں نہیں پتہ۔ ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ پہنچا کے آنا ہے انشاءاللہ قانون کے مطابق جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات اور میں کروں کہ یہ جو فواد نے بڑی ضروری بات کی، اپریل میں اینڈ آف اپریل میں GSP+ کی نیگوسیشنز ہونی ہے پھر سے۔ GSP+ جو EU کے ساتھ ہے ہمارا معاہدہ، اس میں کنڈیشنلٹی ہے یہ 7 کنونشنز جو میں نے بتائی ہیں، ہیومن رائٹس کنونشنز کی امپلیمنٹیشن۔ جس طریقے سے یہ حکومت جاری ہے اور ان کے ہینڈلرز جا رہے ہیں نامعلوم افراد، تو GSP+ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایکسٹینڈ ہوگا، بٹ ان حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے کسی ادارے پہ تو آپ اس کا جواب دیں تنقید کا۔ یہ تو نہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں وداؤٹ وارنٹ، نہ آپ خواتین پولیس بھی نہیں لے کے جاتے، بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہیں، بوڑھی مائیں ہوتی ہیں ان گھروں میں، اور آپ توڑ پھوڑ کر کے جو مرضی اٹھائیں۔ مطلب ریاست کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ریاست اور قوم کے درمیان جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کوئی ریاست سٹرونگ نہیں ہوتی جب تک قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو، اور جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، قوم علیحدہ ہو رہی ہے، ریاست علیحدہ اکیلی کھڑی رہے گی۔ خدا کے واسطے ہوش میں آئے اور پاکستان کو ڈوبنے مت دیں جس طریقے سے اس وقت آپ ڈبا رہے ہیں۔ جی میم۔ پاکستان میں یہ ظلم ہوا ہی نہیں پہلے کبھی اس طرح کا، صرف جنرل ضیاء الحق کے شروع دور میں ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کا، اس کے بعد جو پاکستان میں اب ہو رہا ہے اس طرح تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ پریسیڈنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نریندر مودی کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا گیا تھا گجرات رائٹس کے بعد، اور انشاءاللہ یہ جو پارلیمنٹس ہیں، دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے نا، وہ ہے اصل ہمارا بیک بون۔ یہ جو سارے آپ کانگریس مینوں کے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹس روزانہ آ رہے ہیں، اس میں ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ ان کا لوکل ووٹر ہے جو ان کو کہہ رہا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریزولوشنز آئیں گی
برطانیہ میں بھی، یورپی یونین میں بھی اور امریکہ میں بھی، جس میں کہا جائے گا کہ ان کے ویزے وڈرا کیے جائیں. جی آن. صاحبہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وزیر اعظم کے یہاں پہ فون ٹیپ ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ میرے فون ایجنسیاں ٹیپ کرتی ہیں، مجھے پتا ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، انہیں ٹیپ کرنا چاہیے. فیئر ٹرائل ایکٹ ہے کہ آپ نے کہا 10 دن بعد پریشر آئے گا. کون سی وہ طاقت ہے جو آپ کو یہ یقین دلا رہی ہے کہ 10 دن بعد ہم پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے؟ اور ہم نے تحریک انصاف کی حکومت کو اتنا ایکٹیو کشمیر کے معاملے میں اس دور میں نہیں دیکھا. اتنی ہیومن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشن ہوئی، اس طرح کے ڈوزیئر وہاں پہ نہیں گئے انڈیا کے خلاف. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے آپ اس وقت صحافت نہیں کر رہے تھے جب ہم کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہے تھے. اگر ہم نے کشمیر کے اوپر اگر اس ملک میں کوئی کسی نے کام کیا ہے تو وہ کیا ہی تحریک انصاف کی حکومت میں ہے. اور آپ کو اقوام متحدہ 2 OIC میٹنگز ہوئی ہیں، اسپیشل میٹنگ ہوئی کشمیر کے اوپر یہاں پہ. آپ میرا خیال اس وقت نہیں تھے. ڈوسیئر بھی پریزنٹ کیا ہے ہمارے فارن آفیسر شاہ محمود جب فارن اور ڈوزیئر بھی ہم نے دیا. 2 ڈوسیئر کشمیر پریپئر کے ہوئے اوپر سب سے بڑا کام. آئی ڈونٹ نو آپ نے کیسے مس کیے. نہیں وہ یہ اس وقت نیا ہوگا. جی تھینک یو.